بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے تا قیامت آنے والے لوگوں کو اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام اور رتبے کے حوالے سے کتنی ہی ایمان افروز بات سکھا دی۔ اے لوگوں، تم یاد رکھو کہ تمہیں دعا تو مجھ سے مانگنی ہے اور میں رب العالمین ہی ہر چیز عطا فرمانے والا ہوں، تمہاری مغفرت کرنے والا ہوں۔ لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نبی کو ناراض کر کے رب العالمین سے مغفرت حاصل کر لو گے تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 میں اسی بات کو کتنے پیارے انداز میں بیان فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں یعنی گناہ کر بیٹھیں تو دیکھیے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہے، بخشش کا سوال کرتا ہے۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ حبیب اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو یہ سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ کو راضی کرے، کیونکہ انہوں نے آپ کے دل کو دکھایا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے بندہ، اور خاص طور پر جب وہ لوگ حضور کریم علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے تھے تو فرمایا کہ حبیب اب ان پر یہ لازم ہے کہ یہ سب سے پہلے آپ کو راضی کریں، آپ کو خوش کریں۔ جاؤکا یہ سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، فاستغفروا اللہ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے مغفرت کا سوال کریں۔ یہ بہت ہی انتہائی اہم نقطہ ہے، اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں وہ شیطانی وسوسہ بھی دور ہو جاتا ہے کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ جب ہم رب سے سوال کر رہے ہیں تو ہم اللہ سے مانگیں گے اور نبی علیہ السلام کے وسیلے کی حاجت نہیں ہے۔ نہیں محترم ناظرین کرام، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیے کس طرح اللہ رب العالمین سب سے پہلے ہمیں یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جاؤکا اے حبیب سب سے پہلے وہ گناہ گار لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو، فاستغفروا اللہ اور پھر اس کے بعد وہ رب العالمین سے مغفرت کا سوال کریں۔ اور پھر مزید ارشاد فرمایا کہ ابھی بھی ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ واستغفر لهم الرسول اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اور جب نبی علیہ السلام ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگ لیں گے تو فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا تو پھر ضرور بھی ضرور یہ لوگ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ تو دیکھیے کہ کتنے پیارے انداز میں رب العالمین نے گناہ گار لوگوں کو یہ ادب سکھایا کہ سب سے پہلے انہیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا انہوں نے نبی علیہ السلام کو ناراض تو نہیں کیا ہوا، کہیں ان کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی عظمت و توقیر کم تو نہیں ہے۔ جب وہ حضور کریم علیہ السلام کو خوش کر لیں گے، راضی کر لیں گے، حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور اس کے بعد رب سے دعا مانگیں گے، اور پھر نبی علیہ السلام بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، تو ان دونوں باتوں کے بیچ میں جا کر کے ان کی دعا قبول ہوگی اور پھر رب العالمین انہیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ اور اہل علم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بڑی ہی ایمان افروز بات ذکر کی کہ حضور کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد بھی وہ عشاق اور وہ اہل ایمان کہ جو نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں، اور بالخصوص وہ عشاق اور وہ زائرین اور وہ حجاج اور وہ عمرہ کرنے والے لوگ مدینہ منورہ میں مواجہہ شریف کے سامنے روضہ انور پر کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں پشیماں ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے مدعا کو رکھ دیتے ہیں، اور پھر رب العالمین سے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، اور وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ یقیناً ہمارے آقا و مولا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان گناہ گار امتیوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے ہیں، تو پھر ان کی یہ دعائیں رب العالمین ضرور بھی ضرور قبول فرما لیتا ہے، اور
وہ یقیناً قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ اہل علم نے یہ بات ذکر فرمائی کہ یہ آیت مقید نہیں ہے، مطلق ہے، یعنی اس آیت میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے کہ یہ صرف عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے، بلکہ یہ حکم ربانی تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ جو بھی نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ مبارکہ سے رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں مانگے گا اور حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عقیدت و محبت کو دل میں بساتے ہوئے رب العالمین کی بارگاہ میں متوجہ ہوگا تو رب العالمین ضرور بے ضرور ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما